السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 9 اس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ چیپٹر 1 کا ہم انٹروڈکشن لے چکے ہیں۔ آج ہم اس کی باقاعدہ ڈسکشنز کا آغاز کریں گے، اسٹڈی کریں گے اس کو، اور کوشش کریں گے کہ جو اس کے ٹاپکس ہیں ان کی تھوڑی سی آپ کو ایکسٹرا ڈیٹیل دی جائے، جو آپ کو ان ٹاپکس کو سمجھنے میں اور زندگی میں ان اصولوں کو کام میں لانے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہوم اکنامکس کا کیونکہ ڈائریکٹلی تعلق ہے آپ کے گھر سے، گھر کے معاملات سے، اور ان معاملات کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کے حوالے سے، تو اس لیے خواتین کے لیے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ہوم اکنامکس ہے کیا۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم خاندان اور گھریلو امور کے مفہوم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نیز روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کو حل کرنے کی تجاویز دیتی ہے، جس کی وجہ سے حال اور مستقبل میں اپنی معلومات، مہارت اور رویوں سے اپنی اور گھریلو زندگی سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہوم اکنامکس کے مضمون میں طالبات کو مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جاتی ہے، جس کی مثال آگے ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہوم اکنامکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر گھر کے اندر ہونے والے تمام معاملات کو ہم وقت سے پہلے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ لوگ بچیاں ہیں، کل کو ظاہر ہے اپنے پورے گھر کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور آپ اس گھر کی ہیڈ ہوں گی، تو آپ کو پہلے سے اگر ان سارے معاملات کا پتہ ہو جن کو آپ نے فیس کرنا ہے، اور ان کو آپ کو تھوڑا یہ بھی آئیڈیا ہو کہ ان کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ان سے ڈیل کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ روزمرہ پیش آنے والے مسائل، جن میں خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کھانا پکانے سے ریلیٹڈ ہوں، گھر کے معاملات کو سنبھالنے سے ریلیٹڈ ہوں، گھر میں کوئی کلیش بن جائے اس سے ریلیٹ ہو، یا بچوں کے مسائل ہیں، بزرگوں کے مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا مل جائے گا اور آپ مینٹلی اس کے لیے تیار ہوں گی اور اس کو ڈیل کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اس کی وجہ سے حال اور مستقبل میں اپنی معلومات، مہارت اور رویوں سے اپنی گھریلو زندگی سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، حال ہے، اس کی بھی آپ کو بہتر سمجھ آئے گی، اور آپ کے ساتھ مستقبل میں جو معاملات پیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے آگاہی ہوگی، اور یہی آپ کی کارآمد معلومات ہوں گی اور یہی آپ کی مہارت ہوگی کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ طالبات کو پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی گھر کے اندر بھی آپ جو کام کریں گی وہ آپ ایک پروفیشنل لیول پہ کریں گی، پیشہ ورانہ لحاظ سے کریں گی، اور جو اس کے علاوہ کچھ ایسے کام بھی آپ کو سکھائے جائیں گے جن سے آپ باقاعدہ ارننگ بھی کر سکتی ہیں، کمائی بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کی مثال سب سے پہلے یہ ہے، افراد اور خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معاشی و انسانی ذرائع و وسائل کو سمجھنا، تخلیق کرنا اور ان کا انتظام و انصرام کرنا۔ سب سے پہلے افراد اور خاندان کی ضروریات کو پورا کرنا، پہلے ان کی ضروریات کو نوٹس کرنا، کیا کیا ضروریات ہیں، پھر ان کے لیے معاشی یعنی فائنینشلی آپ کے پاس کتنی پاور ہے، آپ کتنا ان کو ڈیل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو انسانی ذرائع کتنے آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی ہر کام پیسوں سے نہیں ہوگا، ایسے کام بھی ہیں جن کے لیے ہمیں دوسرے فیملی ممبرس کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کے پاس کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان سب کو سمجھنا، اور اگر کسی قسم کے وسائل کی کمی ہے تو آپ ان کو کریٹ کریں گی، آپ ان کو پیدا کریں گی، ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ بنائیں گی، آپ بنا کے پھر آپ اس ساری مینجمنٹ کو کنٹینیوسلی چلائیں گی۔ تو یہ ایک لائن میں بہت لمبی بات کہی گئی ہے کہ آپ شروع سے لے کے گھر کی ایک ایک ضرورت کو نوٹس کرنے سے، پھر وہاں کے انسانوں کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا، فائنینشیل نیڈز کو دیکھنا، اور آپ کے پاس ہیومن پاور کتنی ہے وہ سارا چیک کرنا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ارینج کرنا، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے جو آپ کو سکھائے گی ہوم اکنامکس۔ غذا اور غذائیت، پاچہ جات وغیرہ سے آگے ہی ذرائع پیداوار اور استعمال سے وابستہ اصول، تکنیکی اصلاحات کی مشق اور تنقیدی شعور پیدا کرنا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غذا کون سی ہے، کیا ہے، اور اس کی غذائیت کیا ہے۔ اس کا زیادہ تر اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ گھر میں مختلف ایجز کے افراد ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ادھیڑ عمر لوگ بھی ہوتے ہیں۔
کس انسان کے لیے کون سی غذا اور اس کی غذائیت بہتر ہے. 5 4 آدمی ہیں گھر میں، آپ کوئی چھوٹی موٹی کانٹ چھانٹ ڈیکوریشن وغیرہ کا کام، اس سے آگے ہی آپ کو ذرائع پیداوار یعنی آپ کے پاس سورسز کیا ہیں کوئی بھی چیز بنانے کے اور اس کے استعمال سے وابستہ اصول. آپ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک پراپر اصول ہوگا اور وہ اصول اس چیز کو دیر پا بنائے گا. تکنیکی اصلاحات یعنی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہوں گی اس میں جو ہم ڈسکس کریں گے، ان کی مشق بھی کریں گے. اور تنقیدی شعور بیدار کرنا. تنقیدی شعور مطلب ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا تنقیدی شعور ہوتا ہے. ہر بات میں تنقید کرنا یہ تنقیدی شعور نہیں ہوتے، یہ صرف تنقید ہے. تنقیدی شعور یہ ہے کہ آپ ہر ایک بات کو اچھے طریقے سے اس کے ہر پہلو کو سمجھ سکیں. تیسرا پوائنٹ ہے خاندان اور افراد کو روزگار کے انتخاب میں رہنمائی فراہم کرنا. اب یہ دیکھیں گھر کا کوئی بھی فیملی ممبر ہے، وہ باہر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا کام کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو گائیڈ کریں گی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ایسے پاسبل ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل مارکیٹ میں ٹرینڈنگ کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو اس حوالے سے آپ گائیڈ کر سکیں گی کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کون سا کریں. اس کے بعد زندگی کے مختلف مراحل میں افراد کے نشو و نما اور تربیت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا. انسانی زندگی کے جو سب سے بہت بڑے 2-3 مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ اپنی اگلی نسل کی اچھی تربیت اور اچھی نشو و نما کر سکیں. اس کے لیے کچھ اصول ہیں جو آپ کو ہوم اکنامکس پڑھائے گی، سکھائے گی اور زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو گائیڈنس ملے گی. یہ اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت کارآمد ہونے والی ہے. کچھ مخصوص حالات اور آفات میں افراد معاشرہ کے لیے تحفظ اور تربیت کی فراہمی کرنا. یہ ایک اضافی اور بڑی کارآمد چیز ہے کہ مخصوص حالات اور آفات یعنی نارمل حالات میں نہیں، مخصوص حالات میں جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا گھر میں کوئی فنکشنز ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، اس حوالے سے افراد معاشرہ کے لیے آپ کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، اس کی تربیت بھی آپ کی تعلیم کا حصہ ہوگی. ہوم اکنامکس سے معنی گھریلو معاشیات ہیں، یعنی گھر کے اندر آپ معاشیات اکنامکس کو کیسے آپ بہتر کریں گی، کیسے سنبھالیں گی. یہ بہت وسیع مضمون ہے اور اس کا تعلق گھر کے تمام معاملات اور کام کاج سے ہے. کوئی بھی گھر کا اس کا معاملہ یا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کو ہوم اکنامکس کور نہ کرتی ہو. گھریلو امور میں کھانا پکانا، لباس کی تیاری، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی صفائی اور معاشی انتظام شامل ہیں. یعنی آج کیا پکے گا، صبح کو، دوپہر کو، شام کو کیا پکے گا، کون کون پسند کرتا ہے، کون نہیں کرتا. لباس کی تیاری، بچوں کا لباس اور قسم کا ہوگا، جوان کا اور بزرگوں کا اور ہوگا. بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، کتنا صبر چاہیے، کتنی برداشت چاہیے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کی صفائی وغیرہ کیسے کرنی ہے، سارے کام کاج کیسے نمٹانے ہیں. اور معاشی انتظام یعنی آپ نے کیا چیز خریدنی ہے، کیا نہیں خریدنی، اس کے لیے بجٹ کی سیٹنگ بھی آپ ہی کے ہاتھ ہوگی، آپ نے یہ سارے معاملات دیکھنے ہوں گے. ان تمام گھریلو امور کے بخوبی سر انجام پانے کا انحصار خاتون خانہ کی ذہانت، تربیت اور انتظامی صلاحیتوں پر ہوتا ہے. تو یہ سارے کام سنبھالنے کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بڑے مشکل مراحل ہیں ان کے. لیکن ان کو سر انجام دینے کے لیے جو خاتون ذمہ دار ہے، جو بیوی، جو بچی ذمہ دار ہے، ضروری ہے کہ وہ ذہین ہو، معاملات کو سمجھتی ہو، اس کی تربیت ایسی ہو کہ اس کو پہلے سے ٹریننگ دی گئی ہے تھوڑی بہت، یا اس نے گھر میں دیکھا ہو کہ یہ معاملہ ہوا تو میری ماما نے کیسے اس کو کنٹرول کیا. انتظامی صلاحیتیں یعنی اس کو پتہ ہو کہ کاموں کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے میں نے ترتیب دینا ہے کاموں کو، کس کی ڈیوٹی کیسے لگانی ہے، کون سا بچہ کون سا بڑا کس کام کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. ہوم اکنامکس فرد، خاندان اور گھر سے متعلق ایک مربوط اور مرتب سائنسی تعلیم ہے جس میں اچھی اور متوازن غذا، خوشنما لباس، پرسکون اور مطمئن گھریلو ماحول اور صحت مند جسمانی اور نفسیاتی اور ذہنی ماحول سے متعلق تربیت دی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسی بک ہے، ایک ایسی گائیڈ لائن ہے جس میں ایک فرد کے لیے بھی، ایک فیملی کے لیے بھی اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی آپ کو ساری چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ ایک سائنس کی شکل میں پڑھائی جائیں گی، جس میں آپ یہ بھی سیکھیں گی کہ متوازن غذا ہر عمر کے لحاظ سے کیا ہوگی، کس عمر میں کون سے لباس کے آپ کو خوشنما لگے گا، بچے کے اوپر، جوان کے اوپر، بزرگوں کے اوپر. پرسکون اور مطمئن گھریلو ماحول کیسے بنایا جائے گا، اگر کہیں کوئی کلیش ہوتا ہے، کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپ نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ سارا اس میں ہوگا. اس کے علاوہ صحت مند جسمانی اور نفسیاتی یعنی آپ کے جتنے فیملی ممبرز ہیں ان کا جسم بھی صحت مند ہو، نفسیاتی طور پر بھی وہ پرسکون ہو. ٹھیک ہے، ذہنی ماحول سے متعلق تربیت دی جاتی ہے. ساری ٹریننگ آپ کو دی جائے گی کہ یہ سارے معاملات آپ نے کیسے ہینڈل کرتے ہیں.
اب کچھ دو تین ایسے بندے ہیں جو ماہر ہیں ہوم اکنامکس کے اندر، انہوں نے کچھ ڈیفینیشنز دی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹیٹ مالڈرڈ۔ اس نے اپنی کتاب ہوم اکنامکس ایز اے پروفیشن میں ہوم اکنامکس کی تعریف کی ہے۔ ہوم اکنامکس دو لفظوں ہوم اور اکنامکس کا مجموعہ ہے۔ ہوم سے مراد گھر اور اکنامکس یونانی زبان کا مرکب لفظ ایکوس اور نوموس سے ماخوذ ہے۔ ایکوس کا مطلب گھریلو املاک اور نوموس کا مطلب انتظام ہے، یعنی گھر کی املاک کو دیکھنا سنبھالنا۔ اس طرح ہوم اکنامکس سے معنی خاندان، افراد خانہ کی سرگرمیاں اور باہمی تعلقات اور املاک کے انتظامات ہیں۔ ولیم اور لائل، ان کے مطابق ہوم اکنامکس کی تعلیم گھر اور خاندانی زندگی کی سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہے، افراد اور افراد خانہ کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جس میں خاندانی زندگی، ان کی سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان سب کو کور کرتی ہے اور ان سب کو اچھا خاصا انٹرٹین کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، افراد خانہ کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے، جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے یاد رکھنے کی بات، ہر وہ شے جس کا تعلق گھر سے ہو اس کا بہترین استعمال ہوم اکنامکس کہلاتا ہے۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، جو آپ منگوائیں گے، جو استعمال ہو رہی ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، ان سب کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہوم اکنامکس ہے۔ اینڈ پہ ہیں جی لپٹ اور براؤن، انہوں نے ہوم اکنامکس کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ ہوم اکنامکس سے مراد گھریلو سائنس ہے، یعنی ایک ایسا عملی مضمون ہے جس کے مطالعے سے فرد اپنے ذرائع کا بہترین استعمال کر کے اپنے گھر کا انتظام اس طریقے سے کرے جو خاندان کی زیادہ سے زیادہ بھلائی اور فائدے کا باعث ہو، تاکہ ایک خوش و خرم گھرانے کی تشکیل ہو سکے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی زیادہ کلیئر کی ہے کہ ہوم اکنامکس سے مراد گھریلو سائنس ہے۔ سائنس مینز سائنسی طریقہ کار، اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو جلدی سے اس کو آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں۔ سائنس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی بنیاد سے دیکھنا، دیکھ کے اس کے سارے پروسیس کو سمجھنا، سمجھ کے پھر اس پروسیس کے مطابق اس کو کرنا، تاکہ وہ چیزیں سموتھلی ترتیب سے چلتی رہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور یہ ایک عملی مضمون ہے، یعنی اس کے علاوہ فار ایگزامپل آپ نے جو کئی مضمون ایسے پڑھے ہیں جو آپ کو تھیوریٹیکل ہوں گے، صرف پڑھائی کی حد تک ہوں گے، آپ نے سوال جواب یاد کرنے ہیں اور ان کے جواب پیپرز میں لکھنے ہیں، پاس ہو جانا ہے، نمبر لے لینے ہیں بس۔ لیکن ہوم اکنامکس ایسا سبجیکٹ ہے جو پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہوگا، گھر میں روزانہ یہ آپ کے کئی بار کام آئے گا۔ تو یہ ایک عملی مضمون ہے اور اس کے مطالعے سے ہم اپنے ذرائع کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے انتظام کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، جو ظاہر ہے ہمارے اپنے ہی خاندان کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کرے گا، ان کا فائدہ ہوگا اور آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید کوئی چیز رہ گئی ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا اور میرے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔